فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم جانیں گے زمین اور آسمان سے پہلے کیا تھا۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی ترتیب کیسے لگائی اور تمام مخلوقات کو کیسے پیدا کیا، یعنی انسان، فرشتے اور جنوں کو اللہ پاک نے کب اور کیسے پیدا کیا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ پاک سورۃ الحدید آیت 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش الہی میں جلوہ فرما ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو اور تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا فرمائے اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اے اللہ پاک کے رسول، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ ہی اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر انہوں نے پانی پہ اپنا عرش پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی ٹائم لکھنے لگ پڑی اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ پاک کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اس وقت اللہ پاک کا عرش پانی پہ تھا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی اور عرش کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیریں تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات سے سب سے پہلا نمبر قلم کا ہے۔ اس کے بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کے باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف اور مسائل، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلایا، اور تمام مخلوقات کو جمعے کے دن یعنی عصر سے رات کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری تخلیق انسان تھا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے جن اور فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا اور دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے
اور جنات کو لو والی آگ سے یعنی آگ کے بھڑکتے شعلے سے جنات کو پیدا کیا، اور ابلیس بھی جنات میں سے تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور وہ ہماری زمین میں قیام پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فساد میں پڑ گئے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مار کاروائی ہوئی۔ اس مار کاروائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندر کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا، چنانچہ آج تک ان کا مرکز جزیرے ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس کا تخت، جو تمام جنات کے سردار ہیں، اس کا تخت پانی میں ہے، لیکن اس کا اصل ٹھکانہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کریے۔